یہ جی ایک شیراز ہوٹل ہے اور افغانی کلچر ہے. یہاں نیچے بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے. اچھا یہ افغانی کلچر ہے یا ایرانی ہے سر؟ اچھا یہ افغانی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ویری گڈ. ہاں سر جی ویڈیو شروع ہو گئی ہے. ادھر آؤ گے. میں کہ ڈفرینٹ کلچر میں دیکھ رہا ہوں نیچے بیٹھ کے. بڑا پیارا کلچر ہے. خالد صاحب بھی آ گیا نا جناب. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے سر. معین صاحب کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے ملاقات ہوئی ہے ہماری. تو لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ آتے رہتے ہیں کہ کم آتے ہیں؟ کم آتے ہیں. اچھا جی. یہ معین صاحب سے ہمارے خالد کھوکر صاحب سولیسٹر صاحب نے ملاقات کروائی ہے. اور یہ مجھے ڈبل خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں لندن میں. اچھا تو ہم نے ان کا وہ دیکھا ہے آفس بھی دیکھا ہے. بڑا خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ پوری فیملی لائر سولیسٹرز کی فیملی ہے. تو سر نواز شریف کے کتنے کیس آپ نے جیت کے دیے ہیں؟ میاں صاحب کی آفس کے کیسز آتے رہتے ہیں. آفس کے کیس. میاں صاحب الحمدللہ میاں صاحب کا تو اپنا ذاتی کوئی کیس نہیں. ہاں 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 ماشاء اللہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کا ادارہ ہے وہاں سے پرابلم لوگوں کو پیش آتی ہے. جی جی جی. پرابلم کو لوگ ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ہاں تو کوئی ریسنٹلی کوئی میاں صاحب کے حوالے سے کوئی بھی کیس آپ نے کیا ہو؟ ہاں جی ابھی یہ لاسٹ ویک جو تھا کچھ عرصہ پہلے آلموسٹ ابھی کو میاں صاحب کا جو بڑا قریبی گارڈ ہے اچھا چارج ہو گیا تھا کورٹ کے اندر. اچھا کافی ڈیفیکلٹ کیس تھا. تو الحمدللہ ہم کافی ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ رزلٹ ہماری فیور میں. اچھا تو ایویڈنس کافی اسٹرانگ تھا لیکن ٹھیک. ٹیکنیکل بیسس پہ کیس ہم نے سر لڑا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پر فیوریبل رزلٹ آیا. چلے گڈ نیوز. بڑی مبارک ہو آپ کو سر. بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے کیونکہ میرا بھی ایک جو قانونی ٹی وی ہے تو ہم نون لیگ کے لیے ہم نے اس کو وقف کیا ہوا ہے. تو اور کھوکر صاحب آپ کا بڑا شکریہ آپ نے معین صاحب سے ملایا ہے ہمیں. اگر لندن میں کسی کے ساتھ اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میری ہاں دوستی ہے اور وہ صرف معین بھائی ہے. آئی نوٹڈ. آپ کو بھی ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہاں ہو گیا ہے. ہاں آپ جی نے بھی دیکھا ہوگا کہ میری کوئی ایکٹیویٹی جی 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 آج ادھر ہی ہم نکلے ہیں بالکل. کہیں پہ کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو کھانا ہاں جی. کھانا ہو کچھ کوئی اسٹریس ہو وہ دور کرنا ہو اچھا تو معین بھائی کی کمپنی امیڈیٹلی ہم ارینج کرتے ہیں. اچھا اکٹھے بیٹھ کے تو حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی گائیڈنس جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ رہتی ہے. تو ماشاء اللہ ایک بلیسنگ ہے معین بھائی ایک بہت بڑی وطن کی طرف سے میرے لیے. ہاں جی. تو ہم نے ابھی ویب سائٹ پہ بھی دیکھا ہے تو ماشاءاللہ ان کا کرمنل حوالے سے جی ان کا پورا یو کے میں ٹاپ پہ آیا ہے. معین اینڈ کمپنی نام ہے پورا سر؟ معین اینڈ کمپنی. تو جو ہمارے قانونی ٹی وی کے دوست سن رہے ہیں تو وہ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی. یہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو ان سے آپ کو ساری چیز نکل آئے گی. تو بڑی خوشی ہوئی ہے سر آپ سے مل کے. کھانا کھاتے ہیں پھر تھوڑی بعد میں شاید گپ شپ لگائیں. رسی کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں لینا مجھے تو ہوتا ہے. شیراز ہوٹل ہیز. ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ. ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ. हाँ 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 बिल्कुल. बड़ा अच्छा है. मुझे बड़ा खुशी हुई है कि आप ये चेक करने आए हैं कि हलाल मीट है या नहीं. सफाई वगैरह भी चेक करते होंगे. हम देखते रहते हैं अगर कोई ऐसा हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह. चलो बड़ी अच्छी बात है. ठीक है दुआ में याद. लो जी खाना हमारा आ गया है और ये कढ़ाई गोश्त तो आप देखते रहते हैं. ये डिफरेंट किस्म का सैलड है
اور یہ خاص چیز ہے یہ روٹی جو ہے نا یہ اسٹینڈ میں لگا کے دیتے ہیں یہ والا. ابھی باقی آرڈر بھی آ رہا ہے. کیسے جیت گئے؟ اچھا یہ تو اوپن شرٹ کیس تھا. یہ زبردست. یہ لیم ہے. یہ نہاری ہے. ہاں نہاری ہے. اچھا نہاری ہے. ہاں یہ جی نمک منڈی کا یہ نمک منڈی. ہاں جی نمک نمکین گوشت نمک منڈی. نمک منڈی. اچھا اور یہ کابلی پلاؤ ہے اور یہ دال ہے. دال بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روٹی کھڑی کر کے کیوں دیتے ہیں, بٹھا کے کیوں نہیں دیتے؟ جی آپ نے معین صاحب کا انٹرویو پہلے دیکھا ہے تھوڑا سا, بیچ میں بڑے مزے کے کھانے آ گئے ہیں, نمک منڈی اور نہاری اور کابلی پلاؤ, اس سے اب ہمارا پیٹ بھرا ہے. تو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا سا جو حال ہی میں اسی مہینے میں 13 جون کو انہوں نے نواز شریف والا کیس جیتا ہے. کیس کیا تھا, تھوڑا سا فیکٹس 2 منٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کیس؟ ہاں جی, بیسیکلی میاں صاحب کا اپنا کیس تو الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں. یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان کے جو گارڈ ہے ان کی ایک پروٹیسٹر یا آپ یوں کہہ لیں ایک راہ چلتی ایک عورت تھی, تو اس نے میاں صاحب کی گاڑی میں کے پاس جا کے بدتمیزی کی. ٹھیک ہے. اور گارڈز نے ریئیکٹ کیا یا آپ یوں کہہ لیں کہ اللیجڈلی انہوں نے ریئیکٹ کیا. تو اس میں وہ جو تھے گارڈ چارج ہو گئے, تو کورٹ کیس گیا. نہیں سر, گارڈ نے کیا کیا میں یہ اللیجڈلی انہوں نے ان کے منہ پہ اسپیٹ کیا, یعنی کہ تھوکا. اچھا ان کے منہ پہ, عورت کے منہ پہ. ہاں جی, عورت کے منہ پہ. یہ ذرا ناظرین کو تھوڑا سا کھل کے بتائیں نا, اس عورت نے کیا کہا کہ نواز شریف صاحب تم بڑے کرپٹ ہو. ہاں جی, یہ بتائیں. ہاں جی. اور وہ جو لیڈی تھی اس نے گئی وہاں پہ, انہوں نے میاں صاحب کو گاڑی کو رکوایا اور انہوں نے شیشہ جب میاں صاحب نے اتارا, ان کو لگا ہوگا کہ شاید ان کی سپورٹر ہے, کوئی سپورٹر ہے. تو میاں صاحب نے اخلاقاً بعد جب ان سے شیشہ اتروا کے گاڑی رکوائی, تو اس نے کہا کہ جی میں آپ بہت کرپٹ سیاستدان ہیں, میں نے سنا. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اللیجڈلی اس کے ریئیکشن میں گارڈ نے کیا. اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یو کے اندر خاص طور پہ جو یہ تھوک پھینکنا ہوتا ہے یہ کافی سنگین جرم ہے. سنگین جرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کسی پہ اسپیٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایڈز ہو سکتا ہے آپ کو ہیپیٹائٹس. اس کی سزا کتنی ہے ویسے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز کے اوپر. ہاں جی, ویسے منیمم یا میکسیمم. ہاں جی, یہ تو دیکھیں اس میں ایسی کہ اس کو کافی سیریس لیا جاتا ہے یو کے میں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ کمیونٹی آرڈر سے لے کے جیلیں تک ہو سکتے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز کے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ کسی کو بیماری ہے اور کسی کو دودھ پھینکتا ہے, تو اس حوالے سے تو آپ دیکھیں کتنا شدید نقصان ہو سکتا ہے. جی اس لحاظ سے کافی اس کو سیریس لیا جاتا ہے. تو اسینشلی یہ کیس تھا. اس کے اندر یہ ہے کہ جب کیس اسٹارٹ ہوا تو کافی ڈیفیکلٹ کیس تھا یہ. جی. تو ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ ہم یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈے ون سے ہماری پوزیشن تھی وہ یہ تھا کہ جو بھی اپنے معاملات ہیں اس کو آپ رول آف لا کے تحت آپ اس کو ڈیل کریں, جو پروسیس ہے قانونی پروسیس پر ٹرسٹ کریں, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کیس کے اندر سے اس کیس کے حوالے سے ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر ٹیکنیکل گراؤنڈز میں کافی کیس چلایا. مطلب سیکشن 1 ہے سیپا کا کہ آپ انیوزڈ مانگتے ہیں, کسی کی بیک گراؤنڈ مانگتے ہیں, انٹرویوز کا ریکارڈ مانگتے ہیں, جو آپ کا کمپلیننٹ ہوتا ہے آپ اس کی بھی بیک گراؤنڈ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اس پہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن مانگ سکتے ہیں. تو یہ کیس تھا اور یہ آپ نے جیت لیا اور گارڈ کو بچا لیا. ہاں جی, الحمدللہ. تو نواز شریف صاحب نے کوئی شاباش دی؟ میاں صاحب کا کیلیبر جو ہے نا اس سے کافی اوپر ہے. میاں صاحب سے جہاں تک ان کو میں نے دیکھا ہے ان سے زیادہ اللہ توکل اور کام آدمی میں نے کم ہی دیکھا ہوگا. میاں صاحب بہت کم گفتگو کرتے ہیں نجی محفلوں میں, آپ کو علم ہی ہے, اور بہت رکھ رکھو کہ وہ جو ہوتی ہیں, اور وہ پسند بھی نہیں کرتے غیر ضروری گفتگو کرنا اور سننا. تو الحمدللہ. لیکن اس میں یہ چیز تھی کہ مطلب ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اپارٹ کے اس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کو سراہ بھی جاتا ہے, اس کو وقت بھی دیا جاتا ہے, اور اس کی ایک مارکیٹ بن گئی ہے.
ये क्लासिक एग्जांपल है कि एक चीज़ सोशल मीडिया पे आप एक केस चलाते हैं, उसमें किसी को सज़ा देते हैं, उसमें किसी को गुनाहगार ठहरा देते हैं, किसी की इज्जत ख़राब कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए थे। और हर वाक़े के अंदर आप किसी चीज़ को उसके तनाजुर से हट के या उसके कॉन्टेक्स्ट से हट के आप नहीं देखते। जब आप वाक़या देखते हैं हो सकता है उस वाक़े की जो बैकग्राउंड हो सब चले ठीक है सर, ये फैक्ट्स वाकई के क्योंकि पहले वाले इंटरव्यू पोर्शन में नहीं आए थे। तो मोइन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खालिद खोकर साहब आपका भी शुक्रिया, आपके दोस्त ने केस जीता है नवाज शरीफ का। अब ये हम नहीं पूछते कि उन्होंने कितनी फ़ीस ली है, ये ज़ाती मसला होता है ना। शुक्रिया सर, थैंक यू।